اور اگر آپ کا دل اتنا اداس ہے کہ نیک گمان کرنے کو بھی نہیں چاہتا تو یاد کریں اللہ کے اس نام المومن کو۔ ایمان دینے والا بھی وہی رب ہے، ایمان بھی اسی کے پاس ملے گا۔ اسی سے مانگیں کہ وہ آپ کو ایمان دے، آپ کے دل پہ لگا زنگ اتارے، آپ کی نظر کے گندے پن کو دھو دے۔ اسی سے دعا کریں کہ وہ آپ کے دل میں اس کے لیے اچھے گمان ڈال دے۔ یہ اللہ پہ یقین رکھنا اور اس سے اچھا گمان رکھنا ہی آپ کو ایمان کے راستے پہ ڈالے گا، اور یہ بھی اسی رب سے مانگنا پڑے گا۔ اگر آپ کو کسی پہ بھروسہ نہیں رہا تو اللہ پہ بھروسہ کریں، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کا سہارا بنے گا۔ لیکن وہ آپ کے گمان کے ساتھ ہے، یعنی آپ اس کے بارے میں جیسا گمان رکھیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اگر آپ یہ گمان رکھیں گے کہ وہ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا، وہ آپ سے ناراض ہے، وہ بس آپ کو ناپسند کرتا ہے اور آپ کبھی اس کے پسندیدہ لوگوں کی فہرست میں نہیں آ سکیں، تو پھر آپ کا گمان سچا ہوگا اور اپنی بدگمانی کے باعث آپ اس سے دور ہو جائیں گے۔ دل میں ایک مایوسی، کیوں ہمیں یقین نہیں ہے کہ آپ کچھ بدلے گا۔ مایوسی کے بعد امید آئے گی، اندھیرے کے بعد روشنی ہوگی۔ کیا کبھی ہمارے حالات بدلیں گے؟ وہ دعائیں جو ہم برسوں سے مانگ رہے ہیں، کیا وہ پوری ہوں گی؟ کیا کبھی ہمیں بھی وہ ملے گا جو ہم چاہتے ہیں، یا ہم ایسے ہی دیکھتے رہ جائیں گے اور ہمارے آس پاس دائیں بائیں سب کو وہی شے ملتی رہے گی سوائے ہمارے؟ کیا کبھی ہماری زندگی بھی بدلے گی؟ لوگ ہمیں سمجھیں گے، ہمارے گھر والے، دنیا والے، کوئی ہمیں سمجھے گا؟ یہ ایمان کی کمی ہمیں دعا نہیں مانگنے دیتی اور اس وجہ سے ہم اللہ سے دور چلے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر کہاں سے ہم اپنے اندر وہ امید واپس لائیں جو دنیا والوں نے بجھا دی؟ وہ یقین کہاں سے لائیں جو حالات کی سختیوں سے کہیں کھو سا گیا ہے؟ آپ کا جواب آج کے نام میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہی المومن ہے، وہی ہے ایمان کا سب سے بڑا سورس، وہی ہے جس کے پاس سے ملے گا ایمان اور یقین۔